کان الناس امۃ واحدہ، تھے لوگ اس سے پہلے ایک ہی امت، فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، پھر اللہ تعالیٰ نے بھیجے نبی جو خوشخبری سنانے والے تھے اور ڈرانے والے تھے۔ یہاں تک پہلے دیکھتے ہیں، دیکھیں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ سب لوگ پہلے کیا تھے، ایک ہی امت تھے، امت واحدہ تھے۔ امت کس کو کہتے ہیں؟ امت کہتے ہیں ایک نظریے کے لوگ، ایک زمانے کے لوگ، ایک خیال کے لوگ، ہم مقصد و ہم عقیدہ لوگ، ایک سوچ کے لوگ، اس کو کہتے ہیں امت۔ تو یعنی ایک ہی امت کے لوگ تھے، یعنی کیا تھا، ابتداً تمام لوگ عقیدہ توحید پر تھے۔ سب لوگ حضرت آدم سے لے کے نوح علیہ السلام تک، پھر نوح علیہ السلام کے آتے آتے تک ذرا خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں اور شرک عام ہو گیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ بہرحال 10 صدیوں تک حضرت آدم سے لے کے نوح علیہ السلام تک لوگ مسلمان تھے اور عقیدہ توحید پر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوا کہ جب جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بھیجے، یعنی جیسے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ ان کا عقیدہ توحید درست کریں، شرک سے ہٹائیں، تو تب اور خوشخبری سنائیں جو کہ عقیدہ توحید صحیح اس پہ ہوگا، منہج پہ ہوگا، اور ڈرائیں اگر کوئی غلط راستے پر ہے۔ تو یہ مقصد تھا نبیوں کا۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ طوفان نوح کے بعد ایک ہی عقیدہ کے لوگ بچ گئے تھے، یعنی صرف مسلمان، باقی کافر تو مر گئے تھے۔ تو یہ یعنی بتایا گیا کہ حضرت نوح وہ پہلے نبی تھے جو شرک کا سدباب کرنے کے لیے آئے تھے، یعنی شرک کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آگے دیکھیے کہ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور نازل کی ان کے ساتھ کتاب۔ کتاب کیسے نازل کی؟ بالحق، حق کے ساتھ نازل کی، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ وہ کرے لوگوں کے درمیان فیصلہ، فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، کہ جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، جس چیز میں وہ اختلاف کر رہے ہیں اس میں حق کا فیصلہ ہو، صحیح فیصلہ ہو، انصاف کا فیصلہ ہو۔ کتابیں اس لیے آئیں، لیکن افسوس ہوا کیا، وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اور نہیں اختلاف کیا اس میں، إِلَّا الَّذِينَ، مگر وہ لوگ، أُوتُوهُ، جو بلکہ کتاب دیے گئے، أُوتُوهُ، جو دیے گئے اس کو، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، یعنی کتاب آنے کے بعد، شریعت آنے کے بعد جو ہے مزید جن کو بلکہ شریعت اور کتاب دی گئی تھی، انہوں نے کیا کیا، انصاف اور حق سے کام لینے کی بجائے اس میں اختلاف کیا۔ اور کیوں کیا، اللہ نے وجہ خود بتا دی، بغیم بینہم، آپس کی ضدم ضد میں، آپس کی زیادتی کے لیے، آپس کی ضد میں جو ہے انہوں نے ایسا کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فہد اللہ، تو رہنمائی کی اللہ تعالیٰ نے، الذین آمنوا، لوگوں کی جو ایمان لائے، لما اختلفوا فیہ، واسطے اس کے جو انہوں نے اختلاف کیا، من الحق بإذنہ، حق میں سے ساتھ اس کے حکم کے، اور واللہ یہدی من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، کس کی طرف، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ اب یہاں پہ تھوڑا دیکھ لیتے ہیں اس آیت کو، جو ہے یہ جو آیت نمبر 213 ہے، اس کو آیت اختلاف بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں اختلاف کی بات آئی ہے۔ دیکھیں یہی ابھی بتایا جا رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی امت بنایا تھا، یعنی سب کو عقیدہ توحید پر۔ 10 صدیاں ایسی گزری، آہستہ آہستہ ان میں شرک پیدا ہونا شروع ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے شرک کے توڑ کے لیے اور شرک کو دور کرنے کے لیے نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ اب نوح علیہ السلام کے کبھی انہوں نے، آپ آگے بھی پڑھیں گے اور پتہ بھی ہوگا آپ کو کہ انہوں نے ان کو کتنا ستایا، کہ آخر اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ سیلاب بھیجا اور پھر صرف وہی عقیدہ توحید والے رہ گئے، باقی سب ختم ہو گئے۔ اب جن کے پاس اللہ نے کتابیں بھیجیں اور رسول بھیجے کہ بھئی یہ جو ہے انصاف کا فیصلہ کریں، حق کا فیصلہ کریں، سیدھے راستے پہ آئیں، صحیح راستہ سمجھیں، اصل مقصد سمجھیں، انہیں کی دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، انہیں نہیں بلکہ کیا کیا کہ اس میں اختلاف کیا، اوتوہ، یعنی جن کو کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف کیا۔ دیکھیں جیوش کو کتاب دی گئی، مسلمانوں کو دی گئی، کرسچنس کو دی گئی، تو اب یہی لڑ رہے ہیں، یہی اختلاف کر رہے ہیں، یہی آپس میں گتھم گتھا ہوئے پڑے ہیں، یہی نہیں سن رہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام سب کے نبی ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے، حالانکہ یہ تو ایک ہی امت پر تھے، تو انہوں نے اختلاف کیوں کیا، ضد کی وجہ سے۔ اللہ کہتے ہیں بغیم، زیادتی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، کہ میں اس کے اندر کیوں ہوں، وہ میرے اندر کیوں نہ، میں اس کا کہنا کیوں مانوں، وہ میرا کیوں نہ مانے۔
میں اس کے پیچھے کیوں چلوں، وہ میرے پیچھے کیوں نہ چلے، اپنے آپ کو پریفرنس دینا دین پر۔ تو اس وجہ سے اختلاف ہوا۔ دیکھیں جب اللہ ایک تھا، جب مرکز عقیدت ایک ہو، جب کوئی مرکز ایک ہو تو پھر تو اختلاف نہیں رہتا نا، کہ مرکز ایک ہے، مرکز محبت ایک ہے۔ اللہ کیا ہے؟ ایک جو اللہ ہے وہ مرکز ہے ہمارا مرکز توحید ہے، مرکز عبادت ہے۔ جب اللہ ایک ہے تو ایک، وہ کہتے ہیں نا اللہ بھی ایک، قرآن بھی ایک، حرم پاک بھی ایک، کیا بڑی بات ہے ہوتے جو مسلمان بھی ایک، کہ جب سب ایک ہے پھر اختلاف کہاں پہ ہے؟ اختلاف اسی بات پہ ہے کہ میں تمہاری کیوں مانوں، تم میری کیوں نہ مانو۔ سب کو جو اپنا اپنا سجھائی دے رہا ہے، جو میں سوچ رہی ہوں، جو میں سمجھ رہی ہوں، جو میں نے سمجھا ہے، جو مجھے سوٹ کرتا ہے، جو میرا مسلک کہتا ہے، جو میرے استاد کہتے ہیں، جو میرا ادارہ کہتا ہے، میں تو وہ کروں گا۔ باقی اگر حق ہے بھی صحیح تو میں نہیں مانتا اس کو۔ تو یہی کچھ ہوا ہے تعصب کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے۔ پہلے بھی امتوں میں لڑائیاں رہی ہیں اور اختلاف رہا ہے، اور ابھی بھی مسلمانوں میں بے انتہا جو اختلاف ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ حالانکہ کیا ہے کہ چھوٹا موٹا اختلاف جو ہے وہ تو وسعت ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ اختلافی مسئلہ ہے، چھوٹا موٹا کہیں ہو بھی جاتا ہے تو یہ وسعت کی علامت ہوتی ہے، وہ رحمت ہوتی ہے کہ کچھ سچویشنز کے حساب سے کبھی کچھ کرنا ہوتا ہے، کبھی کچھ کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اختلاف کو مخالفت بنا لینا اور دوسرے کو کافر قرار دے دینا یا دشمن سمجھ لینا، یا جو ایک سیم پیج پہ نہ رہنا، یا جو جس کاز کی خاطر مسلمان ہوئے ہیں اس کو اختیار نہ کرنا، اپنے سب کی اپنی اپنی آنکھیں، سب کے اپنے اپنے چاند بنا لینا، سب اپنے اپنے نظریے پہ چل رہے ہیں، کوئی کسی کی نہیں سن رہا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تھی کہ اس کو پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے اور ان کو کلیئرٹی آئے گی اور وہ ایک راہ حق پر آئیں گے اور ہدایت کے راستے پہ اور صراط مستقیم پہ چلیں گے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس کے اپوزٹ کیا۔ تو دین جو ہے، دیکھیں دین کی جو ہے وہ اپنی خواہشات اور اپنے فلسفوں اور اپنی نظریات پہ نہیں چلا کرتا۔ دین کو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ دین میں اہم کیا ہیں؟ دو چیزیں، نمبر 1 قرآن، نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اور سیرت ہے اور آپ کا راستہ ہے، اور اس کے بعد صحابہ ہیں، اور اس کے بعد تابعین تبع تابعین ہے۔ پھر اگر کوئی وقت کے حساب سے وقت جو ہے کوئی ایسا ہو اور اس میں یعنی کوئی اجتہاد کرنا پڑ جائے تو پھر کیا جا سکتا ہے، یعنی اس میں کوئی واضح جو نئی انفینشنز اور نئی سچویشنز ہیں اس میں اگر کچھ جو ہے حل نکالنا ہو تو۔ لیکن اپنی عقل اور سمجھ اور سوچ سے کام نہیں لینا، بلکہ کیا کرنا ہے جو قرآن نے بتایا ہے۔ دیکھیں قرآن کی تفسیر جو ہے کیسے ہونی چاہیے؟ قرآن کی تفسیر سب سے پہلے قرآن سے ہونی چاہیے، کیونکہ اور وہ بھی قرآن کی جو محکم آیات ہیں، جو آیات محکمات ہیں ان کے ذریعے، پھر حدیث، پھر اس کے بعد جیسے میں نے بتایا کہ صحابہ کرام ہیں اور ان کے اقوال ہیں اور ان سے لینا چاہیے، اور پھر کہیں جا کے اجتہاد کا دروازہ کھلتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ واللہ یہدی من یشاء، اس کو 2 طریقے سے ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو صراط مستقیم کی طرف چلاتا ہے، اور یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ واللہ یہدی من یشاء، جو ہدایت پانا چاہتا ہے اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے، کیونکہ اللہ تو دیتا ہے، اللہ تو چاہتا ہی یہی ہے کہ سب لوگ ہدایت پر آئیں۔ تو جو ہدایت پہ آنا چاہتا ہے اس کے لیے نبی بھی بھیجے، رسول بھی بھیجے، کتابیں بھی بھیجیں، حق اور سچ واضح بھی کیا اور غلط اور صحیح میں فرق بتا کر بھی واضح کیا، اور وہ آ جاتا ہے۔ اور جو نہیں آنا چاہتا، جس کو اپنا آپ عزیز ہوتا ہے، جس کو اپنا مفاد عزیز ہوتا ہے، جس کو اپنی میں عزیز ہوتی ہے، جو اپنے دل کے اور عقل کا سننا اور سمجھنا اور اس پر عمل کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں بتایا گیا۔ تو یہ تھی آیت نمبر 113۔